السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے کہ نماز عید کیا گھر میں ادا کر سکتے ہیں؟ جواب سماعت کر لیں۔ نماز عید گھروں میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح جمعہ کی نماز گھروں میں نہیں ہوتی ہے، اسی طرح عید کی نماز بھی گھر میں ادا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو شرائط جمعہ کے ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے ہیں۔ اور وہابیوں نے جو فتوے دے رکھے ہیں کہ گھروں میں نماز ادا کر لیں، اور نماز عید کا طریقہ جو اپنی طرف سے انہوں نے بیان کیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو بہت سارے لوگ جو ہے اس کشمکش میں پھنس گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی میں آ گئے۔ اور کچھ لوگ آ کے مجھ سے بھی سوال کریں کہ حضرت کوئی امام ہو تو ہمارے گھر پہ بھیج دیں، ہم لوگ عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں ہماری بھی کچھ کوتاہی ہے کہ لوگ جو ہے اصل مسئلے تک پہنچتے نہیں ہیں، اور جو بھی میسج آتا ہے اس کو فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں، اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ سنی کا ہے کہ وہابی کا ہے، لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی میسج آئے تو آپ اس کے اندر تحقیق کر لیں کہ کس کی طرف سے ہے، سنی کا ہے یا وہابی کا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے، کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھو پھر بعد میں تمہیں ندامت اٹھانی پڑے۔ تو جب آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ تھوڑا تحقیق کر لیں، اس کے بعد ہی آگے شیئر کریں۔ بہت سارے سنی لوگ ابھی غلط فہمی میں ہیں، جو علم سے دور ہیں، علم دین سے دور ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ گھروں میں بھی نماز عید ادا ہو سکتی ہے، بالکل غلط ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، وہابیوں کے لیے تو آسان جواب ہمارا یہی ہے کہ وہابی لوگ چاہے گھر میں ادا کریں، چاہے مسجد میں ادا کریں، چاہے عیدگاہ میں ادا کریں، ان کی تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ کہیں بھی ادا کریں، ان کی نماز نہیں ہوتی، تو کیوں ہم ان کے باتوں کو فالو کریں؟ نماز کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے ان کے پاس، وہ گستاخ رسول ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنمی ہیں، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ بالکل ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ یہ قرآن حدیث ڈائریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں، اور ڈائریکٹ سمجھتے سمجھتے گمراہ ہو گئے، اور یہاں تک کہ وہ گستاخ رسول ہو گئے، کافر و مرتد ہو گئے۔ ان پر اسلام لانا لازم ہے، اور اپنی بدعقیدگی سے توبہ کرنا لازمی ہے۔ جب تک وہ بدعقیدگی سے توبہ نہیں کریں گے، ان کی کوئی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے چکروں میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ ہمیشہ انہوں نے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں، تو ہم چوکس و چوکنا رہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور سنی ائمہ اکرام سے رابطہ کریں۔ تو عید کی نماز گھروں میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے، تو عید کی نماز کے بجائے آپ حضرات اپنے گھروں میں نماز چاشت ادا کریں، اور نماز چاشت 4 رکعت یا 12 رکعت پڑھیں، اور جب عید کی نماز مسجد میں ہو جائے، وہاں پہ اعلان ہو جائے، اس کے بعد ہی آپ اپنے گھروں میں پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات پہلے پڑھ لیں۔ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، اگر کہیں ایک مسجد میں بھی اگر عید کی نماز ہو گئی ہے سنی مسجد میں، تو آپ گھروں میں چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت۔ تو نیت اس طرح سے کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز چاشت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جو بھی صورت یاد ہے سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ صورت ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت سے 12 رکعت تک ہے، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، اور ہو سکے تو یہ تکبیر کہہ لیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز کے بعد 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 34 مرتبہ اس تکبیر کو آپ پڑھ لیں۔ اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی چاہے تو پڑھ لیں، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں۔ تو عید کی نماز گھروں میں ادا نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اذن عام نہیں پایا جا رہا ہے۔ جب اذن عام نہیں ہے تو پھر
کیسے آپ گھروں کے اندر جو ہے نماز عید ادا کر سکتے ہیں۔ نماز جمعہ جو کہ فرض ہے، نماز جمعہ فرض ہے اور عید کی نماز واجب ہے، اور یہ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، باقی ائمہ کے نزدیک تو سنت ہے۔ تو جب جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتا ہے جو کہ فرض ہے، تو پھر نماز عید کیسے ادا کی جا سکتی ہے؟ تو اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے، جس مسلمان کا جی چاہے بغیر کسی روک ٹوک کے آ جائے، تو اسے اذن عام کہتے ہیں۔ اور اگر جامع مسجد میں بھی اگر لوگ جمع ہو گئے، دروازہ بند کر کے جمعہ پڑھے، یعنی بند کر دیے پورے دروازے پھر اس کے بعد پڑھے، تو جمعہ نہ ہوا۔ بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ نمبر 770، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 148۔ تو اذن عام کا ہونا ضروری ہے۔ جب اذن عام نہیں ہے، اگر کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے اور جو ہے وہاں پر کیا یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے پورے مسلمانوں کے لیے عام پرمیشن دے دے، جب گیدرنگ کی اجازت ہی نہیں ہے؟ اگر ہو بھی جائے تو کیا وہ گھروں کے اندر جو ہے جمعہ قائم کر سکتا ہے یا عید کی نماز قائم کر سکتا ہے؟ کیونکہ قائم کرنے کے لیے بادشاہ اسلام کا ہونا ضروری ہے، یا قاضی اسلام کا، جو علاقے کے سب سے بڑے قاضی ہوں، ان کا پرمیشن چاہیے۔ اگر وہ اجازت دیں تو کر سکتے ہیں، ان کا پرمیشن چاہیے اور اذن عام چاہیے۔ جب عام اجازت مل جائے گھر میں پڑھنے کی، یعنی پورے مسلمانوں میں سے کسی کو روک ٹوک نہ ہو، میرے گھر میں جو چاہے آ کے پڑھے، جب ویسا پرمیشن ملتا ہے تو گھر میں کیا مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی ادا کر سکتے تھے۔ اصل مقصد گیدرنگ سے لوگوں کو روکنا ہے، اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرات ان باتوں کو یاد رکھیں، ان وہابیوں دیوبندیوں کے چکر میں نہ آئیں، اپنے ایمان و عقیدے کو بچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔